پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 ہر شخص کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن یہی آئین کا آرٹیکل کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ آپ کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ اسلام یا نظریات پاکستان کے مخالف کوئی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی مطلب اپنے جو جذبات ہیں آپ کی، اگر وہ اسلام کے خدا نخواستہ خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا اظہار کرنے پر یہ پابندی عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر اس کے خلاف آپ بات کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بات کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے یہی آرٹیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کے اوپر پابندی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف اس آئین کے آرٹیکل نے آزادی دی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ یہ بالکل مناسب بات ہے، دنیا بھر میں ایسے ہے، اور دنیا بھر میں تو ڈیفیمیشن کے، ہتک عزت کے جتنے سخت قوانین ہیں اس کی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے پاکستان میں۔ جس انداز سے ہم یہاں پر سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نہ صرف عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ہی مختصر وقفے میں آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ آپ کو اتنا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے کہ آپ شاید ساری زندگی وہ نہ اتار سکیں، آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ بہت سارے کیسز میں ایسا واضح ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیفیمیشن لاز تو موجود ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ فیک نیوز ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر۔ ایک تو پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف محاذرائی کرتی ہیں، فیک نیوز کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے سیاسی نظریاتی دشمنوں کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آرمی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور سول سوسائٹی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کے خلاف جذبات بھڑکائے جائیں اور اپنا ایک بیانیہ بنایا جائے۔ اور یہ گزشتہ چند سال میں ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے خلاف، دیگر جج صاحبان کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، چیف منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، وہ اپنی ایک مثال آپ ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو اب تک ان شر پسندوں کو، اس فیک پروپیگنڈا نیوز پھیلانے والوں کو اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، بہت بھاری جرمانے دے رہے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ہم یہاں پر اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جیسے ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے۔ حال ہی میں بلکہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، اور وہ بل یہی تھا، ہتک عزت کا قانون 2024۔ اس میں سزائیں تفویض کی گئیں، تجویز کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرے گا، جھوٹی خبر پھیلائے گا، تو اس کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پہ کرٹیسزم بھی آئی کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ قانون کا غلط استعمال وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قانون صحیح ہے، قانون ٹھیک ہے۔ اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو اس پر ایک اور بحث ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے یا پسند کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلائے اور اس سے بری الذمہ ہو جائے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا۔ اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں، لندن سے میں جوائن کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اظہر صاحب کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ میں جس طریقے سے اس قسم کے قوانین پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ کچھ دیر میں وقار ستی صاحب اور صالح ظافر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اختیار ولی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ بل پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے، اور اس کے بعد مخالفین نے اس پہ بڑا مطلب وہ ریزسٹ کیا، اس پہ اپوزیشن سامنے آئی، تو کہا گیا کہ جس کا غلط استعمال ہوگا، اس پہ جو آزاد صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرٹیسزم آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے آپ کا بل پاس کرانے کا؟ تھینک یو ویری مچ شہزاد رضا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا کمپیریزن، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری آزادی پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، کہ ہماری جو آزادی ہے وہ چھینی جا رہی ہے یا اس کو لمٹائز کیا جا رہا ہے، تو میرا ان کے ساتھ، میں ان کے لیے میرا اتنا ہی پیغام ہے کہ جتنی آزادی آپ کو ملی ہے کیا آپ اس کو ہضم کر پائیں گے؟ جتنی آزادی آپ کو ملی ہے کیا ود ان سرٹن لمٹ آف لا، جو ڈیفیمیشن لا ہے آپ نے اس کو اس حساب سے آپ نے اس کو انٹرٹین کیا؟ نو، نیور۔ آپ جس کو مرضی آپ ٹی وی پر بیٹھ کے بول دیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کی ادھر جائیداد، اس کی ادھر جائیداد،
اب جسٹ امیجن ملک کے 4 بار وزیر اعظم کو، جب وہ 4 بار وزیر اعظم بنا ہے تو پبلک کا مینڈیٹ لے کر آئے، آپ ٹی وی پر بیٹھ کے اس کو چور کرتے ہیں، یہ کوئی مطلب کوئی طریقہ ہے؟ اور پھر سب سے پہلے بات، میں صحافی برادری جتنی اس میں ہے میں ان کو یہ باور کراتا ہوں کہ دیکھیں جو صحافی ہے اس میں اتنے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن سے ہمیں شکایت ہے یا قوم کو شکایت ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ پھر بھی ود ان سرٹن لمٹ اپنی تنقید کرتے ہیں، اس تنقید سے لیڈروں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بات ادھر خراب ہو جاتی ہے when it comes to یوٹیوبر، جب یہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، ٹک ٹاک پہ جاتی ہے، جب لوگوں کے پرائیویٹ چینلز ہوتے ہیں اور اس کو وہ چلاتے ہیں اور اس میں وہ پیسے کماتے ہیں، لائکس کے لیے، ویورشپ کے لیے ان کو ڈالرز ملتے ہیں، آپ جیسے بندے کو، صالح ظافر جیسے بندے کو، کسی بھی بندے کو، حکیم سعید اگر زندہ ہو تو اس کو بھی ڈیفیم کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ہو، قائد اعظم کے پیچھے بھی یہ پڑ جائیں تو ایسے لاس کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ آپ نے درست کہا کہ پاکستان میں ڈیفیمیشن لاس شاید اتنے مؤثر نہیں ہے، درست، لیکن اگر آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ وہاں پہ کسی کے بارے میں اتنا تو کہہ دیں کہ یہ بندہ کالا ہے، یہ بندہ لنگڑا ہے، یہ کنکٹا ہے، صحیح، یہ اندھا ہے، اچھا اس پہ اختیار علی صاحب مزید بات کرنے سے پہلے اور جی اس کے بعد پھر جو آپ کو جیل ہوگی، پھر سزا ہوگی، اور پھر آپ کو پیسے بھی اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں چاہوں گا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں تحفظات کا اظہار کریں گے؟ اگر کوئی جینوین صحافی ہے، وہ درست خبر دیتا ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر صحافتی تنظیم کہتی ہے جی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اسے کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں، تو ایک تو ان کے کنسرنز کیسے دور کریں گے، نمبر 1، نمبر 2 کہ ان کا پرابلم کیا ہے، کہ ان کا اختلاف کیا ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی حکومت جو ہے وہ ٹائٹ کرنا چاہتی ہے اپنے طور پر، مطلب صحافت کو جو ہے وہ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیفیمیشن لا میں میرے جو بھائی ہیں، میں خود آپ کو پتا ہے پارٹی کا سپوکس پرسن ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم کی سپوکس پرسن ٹیم کا ممبر ہوتا ہے، وہ خود بھی آدھا صحافی ہوتا ہے۔ اب مجھے تو یہ کام کرتے کرتے کئی سال ہو گئے، میں خود آدھا صحافی بن گیا، تو میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ صحافیوں کی آزادی پہ کوئی قدغن ہو۔ اس میں بڑا واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے، ڈیفیمیشن لا کو آپ چیک کریں جو پنجاب سے پاس ہوا ہے، اس میں صاف واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ نے جھوٹی خبر نہیں دینی ہے، درست، آپ نے غلط خبر نہیں دینی ہے، باقی تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ مکالمہ کریں، میرے ساتھ بات کریں، مجھے غلط ثابت کریں، میں پھر آپ کی بات لے کر آپ کی آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جھوٹی خبر کو روکنے کے لیے اور غلط خبر کو چھپنے کے لیے اور سپریڈ اور وائرل ہونے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اگر ایسی لاز بنتی ہے تو آئی تھنک کہ جتنے جرنلسٹ فورمز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ایسے لاز کو، یہ انہی کے فیور میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اظہر جاوید صاحب، آپ یو کے میں ہیں اور وہاں پہ یہ اس قسم کے قوانین بڑے سخت ہیں وہاں پہ۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ ناصر بٹ صاحب جو اب سینیٹر بن گئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ان کے خلاف کچھ میڈیا چینلز نے خبریں بھی دیں، کچھ اخبارات نے خبریں دیں، پاکستان میں نہیں، انہوں نے یو کے میں کیس کیا، وہ جیت بھی گئے۔ کوسچن از دس کہ مطلب یہ ڈیفیمیشن لاز کس طریقے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی اس سے جو فیک نیوز ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب، بڑا یہ اہم ٹاپک اور میرا خیال ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے پہ اس کے بعد بھی کی جائے۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں تحریر و تقریر کی سب سے زیادہ آزادی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں لندن کی کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کسی کے بھی خلاف جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، ایون جو کنگ ہے یہاں کے ان کے خلاف بات ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف بات ہو سکتی ہے، اور کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دوسری طرف جو قوانین ہیں وہ بھی اتنے ہی سخت ہیں، جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں یہاں کے لاز کے مطابق براڈ کاسٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایون سوشل میڈیا پر اگر کسی کے خلاف آپ غلط خبر دیتے ہیں تو آپ پہ ہتک عزت کے قانون کے تحت دعویٰ دائر ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ اس سوشل میڈیا میں واٹس ایپ بھی شامل ہے،
جو فون پہ ایپس چلتی ہیں، واٹس ایپ ہو یا دوسری ایپس جو رابطے کی ایپس ہوتی ہیں، ان پہ بھی اگر آپ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہت بڑے پیمانے پہ نہیں، خالی آپ ہی کو اگر میسج کر رہا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے، یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی؟ بالکل. واٹس ایپ کا مطلب آپ کسی کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی غلط خبر، کوئی اس کی کریکٹر اسیسینیشن یا ایسا مواد بھیجتے ہیں کہ جو دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے. ایون ٹویٹس پہ بھی، سوشل میڈیا کے تمام سائٹس پہ، یہاں تک یہ قوانین سخت ہیں. کئی کیسز ہوئے ہیں یہاں پر، ایون واٹس ایپ پہ بھی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اس میں یہاں کی ہائی کورٹس نے فیصلہ کرتے اچھا اظہر جاوید صاحب ایک سوال ہے لیکن اس سے پہلے صالح ظافر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ صالح ظافر صاحب آپ کے وقت دینے کا. حد تک عزت کے قانون اور جنرل ڈیفیمیشن لاز اور صحافیوں کی اور آج کل جو نوعورت صحافی ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اظہر جاوید صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ایسے بہت کم کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں اور شاید بہت ہی قلیل مقدار میں ہو جو منطقی جام تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ڈیفیمیشن جو ہے وہ لا سوٹ فائل ہوتی ہے عدالت کے اندر، کتنا وقت لگتا ہے اس کیس میں، کتنا ٹائم لگتا ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب 20 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں، اور الیکٹرانک میڈیا کے 3 اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا یہاں پہ، اور تینوں اداروں کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹس ہوئے ہیں. اور میں نے تقریباً 2 ادارے ہیں، ان کے جو خلاف کیسز ہوئے ان کو میں نے خود ہینڈل کیا ہے، لا سائٹ پہ ان کے کیسز کے جو ڈیفینڈ کیا ہے. ان کیسز میں جو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پہلے نوٹس جاری کروانا ہوتا ہے وکیل کے تھرو، پھر اس کی تقریباً 2 مہینے کہہ لیں آپ اس کا جواب مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیس ہائی کورٹ میں داخل کروانا پڑتا ہے، کلیم ایشو کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 سال میں آپ کی ہیئرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور یہاں کے کیسز میں جیسے ابھی ناصر بٹ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا تو کم از کم 5 چینل سے وہ اب تک جی چکے ہیں. تو یہاں کے جو قوانین ہیں وہ اس حد تک سخت ہے کہ یہاں جو کیسز کا جب فائٹ ہوتی ہے یا کورٹ کیس میں جاتا ہے تو نہ صرف اپنی فیس جو کہ ہارتا ہے، نہ صرف اس کو اپنے وکیل کی فیس دینی پڑتی ہے بلکہ دوسرے کے وکیل کی بھی دینی پڑتی ہے. یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو جی بالکل 2 بڑے چینلز کے درمیان بھی ایک کیس ہوا تھا، جی اس میں بھی یہی ہوا. تو یہ یہاں پر جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے. کم از کم چلیں، ابھی آپ نے 5 کیسز کا حوالہ دیا تو مطلب کوئی چینل ناصر بٹ صاحب کے خلاف آج کل کوئی خبر خاص طور پہ یو کے میں وہ نہیں کرے گا. ایک اور چیز ہے، بہرحال یہ تو بات اپنی جگہ پہ واپس آتا ہوں. صالح ظافر صاحب، آپ جب خبر لکھتے ہیں اور اگر وہ کسی شخص کسی ادارے کے خلاف ہے تو کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ذرائع چیک کیے ہیں، کچھ کیا ہے، بس خبر ذہن میں آئی آپ نے لکھ دی، اس کو تصدیق نہیں کی، اس کے کسی دوسری پارٹی کا موقف نہیں لیا، کیونکہ یہاں قوانین ہی نہیں ہے، جو مرضی لکھیں جو مرضی چھاپیں، کسی کو کیا پرواہ؟ اصولی طور پہ تو جی جب کوئی شخص خبر لکھتا ہے جرنلسٹ، تو وہ ایک انفارمیشن کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ ایک سورس سے آتی ہے. اب وہ جو ایک سورس ہے، آپ اگر اسی پہ ڈپینڈنٹ رہیں، اسی کو آپ کریڈیبل سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، تو اس بات کا امکان اگر 100% نہیں تو 90% ضرور موجود ہے کہ اس کا اس سورس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں، اور اس نے آپ کو کوئی غلط انفارمیشن فیڈ کر دی ہے. تو جرنلزم کی جو ایتھکس ہے، جو ہم نے پڑھائی بھی ہے اور ہم نے پڑھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی اطلاع آپ تک پہنچتی ہے جس میں اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہے یا اس کی تکذیب کا پہلو نکلتا ہے یا اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہے، تو آپ پہ لازم ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس شخص سے پتہ کریں کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے، آپ اس کے اوپر اپنی کیا صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تو آپ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ یقیناً یہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات رش آف بلڈ میں چیزیں نکل جاتی ہیں، انسان سوچ میں مغلوب ہو کے. یہ سوال پوچھنے کا مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایڈیٹر ہیں، اس کے اوپر اور لوگ ہوں گے، اخبار کے اپنے مالک بھی ہوں گے، ایڈیٹر ان چیف ہوں گے، یعنی کہ آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس ہیں. ایک آپ کا اپنا بھی نام ہے، ایک آپ کا اخبار کا نام ہے. لیکن آج کل پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وہ سٹیزن جرنلزم یا یوٹیوب جرنلزم یا ٹک ٹاک جرنلزم جو شروع ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی باس نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے، کوئی ایڈٹ نہیں ہے. وہاں پہ تو مطلب جو آپ نے سنا آپ نے آگے چلا دیا. آپ نے جو ابھی گفتگو کے ابتدائی حصے میں آپ نے نوورد صحافی کہا، یہ صحافی نہیں ہے، یہ نوورد ضرور ہے لیکن یہ صحافی نہیں ہے.
اور یہ جو نوارد ہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے, کوئی قبلہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے, ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں گفتگو کس طرح کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس کو کس طرح سے مخاطب ہونا ہے, کسی کو کس طرح سے پیش کرنا ہے. ابھی میں نے آپ نے درست میں فرمایا. آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ویسٹرن لیڈر نے کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا جس کو آپ بولتے ہیں, جو یہ یوٹیوب چینل ہے, یہ جو یوٹیوب جرنلزم ہے, اس کو نے کہا تھا کہ یہ گٹر آف جرنلزم ہے. میں جو سوال کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے جو گزارش کی, یہاں پہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی ادارے یا فرد کے خلاف, اگر کوئی ایسی کرٹیکل آپ کی خبر ہے وہ لکھتے ہیں, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کا موقف لیں یا بیلنس کریں اپنی خبر کو, کیونکہ آپ نے خبر تو دینی ہے. یہاں پہ آرٹیکل 19 آئین کا آزادی رائے فراہم کرتا ہے, لیکن کیا یہ جو لوگ ہیں جو نوارد کہہ لیں یا ادروائز جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں, اور ایسی خبر دینے کے دماغ ہل جائے. وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. سیاستدان, وزیر اعظم ہو, صدر پاکستان, ان کے خلاف خبر دینا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے, کوئی سیاستدان ہے. مطلب یہ دو شخصیات کو جو میں نے نام لیا, آج کل بے دریغ ان کے خلاف بات ہو رہی ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ کیسے اصولی طور پہ تو جی کسی سیاستدان کے بارے میں بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون کی اشد ضرورت پڑی ہے نا, وہ یہ ان دو شخصیات کے بارے میں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اس قانون کے خلاف ایک فضا بنانا, اس کے خلاف فضا پیدا کرنا, اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جرنلزم کے لحاظ سے بھی کوئی مناسب ہے. اگر جرنلزم کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس کا سسٹم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اسے جرنلزم کی بھی عزت افزائی ہوگی. یہ جو حضرات جن کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں یا یوٹیوبر جرنلسٹ کہتے ہیں, ان کے ہاں واقعتاً کوئی چیک نہیں ہے. ان کے ہاں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جسے ڈاگ ریس میں کہنا چاہوں گا, وہ جس کو وہ فالوئنگ کی ریس کہتے ہیں. لیکن ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا اور یہ خاص طور پہ اس قسم کی جو فیک نیوز ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ جو کچھ صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی اس پر ریزسٹنس آ رہی ہے, اس میں آپ سے بات کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں. لیکن اختیار ولی صاحب, یہ پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ بل پاس کیا, اس پہ چاہے جتنی مرضی کرٹیسزم ہو, ریزسٹنس ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی چیزیں پورے پاکستان میں نہ صرف نافذ ہونی چاہیے بلکہ ان کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ قانون پاس ہو گیا, لیکن جیسے اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ود ان 1.5 ایئر اس کا فیصلہ آ جائے گا, ڈیمیجز دینے پڑیں گے اور لوگ ڈریں گے نیکسٹ ٹائم کچھ کرتے ہوئے. لیکن اگر یہ قانون پاس ہو گیا اور فیصلہ جو اگلے 15 سال بھی نہ ہوا, پھر کیا فائدہ اس قانون کا؟ دیکھیں, میں خوش ہوا صالح ظافر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے وہ بات کر دی ہے کہ میں آپ کو کہا نا کہ ایک تو صحافی ہیں, جینین صحافی جو ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو یوٹیوبرز ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, پرابلم ان کو ہے اور ان کو ہوگی, اور اب ان کو مزید ہوگی. دوسرا, اس میں نے آپ کو بتایا, جو میں ویری تھینکفل ٹو صالح ظافر صاحب, کہ یہاں پر ویورشپ اور لائکس کے چکر میں بہت غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ آگے مطلب پورے ملک میں اس قانون کا, تو اٹس اے سٹارٹ, یہ ایک نئے سفر کی طرف پہلا قدم ہے. تو یہ اب پورے ملک میں بھی ہو جائے گا, چاروں صوبے میں ہو جائے گا, یہ صرف پنجاب میں نہیں رہے گا, اس نے ہو جانا ہے بیکاز اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا, آپ نے کہا کہ 1.5 سال میں 15 سال میں فیصلہ, میرے خیال میں وہ بھی قانون سازی اس کے لیے ہو جائے گی. لیکن اس میں اس قانون میں ایک شک موجود ہے, یعنی کہ جو ٹریبیونلز اس کا کیس سنیں گے وہ پابند ہیں کہ 6 ماہ میں فیصلہ کریں. ٹائم فریم ہے اس میں. جی 6 ماہ, لیکن بات یہاں درست ہوگی. لیکن میرا سوال ہے, دیکھیں پھر بات اگین وہی ہے, سوال سنیے گا سر, سوال سنیے گا, میرا سوال سنیے گا سر, سوال سنیے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, پھر آپ بتا دیں. آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن ٹریبیونل سے آپ جا کے اپنا, اگر آپ کے خلاف کوئی نتیجہ آپ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ غلط زیادتی ہوئی ہے, تو آپ اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. اور یہاں مثالیں یہ ہیں کہ 5-5 سال وہ کیسز پینڈنگ رہتے ہیں, لوگ سٹے آرڈر کے اوپر جو ہے 5 سال کا عرصہ اسمبلیوں میں گزار دیتے ہیں. اب 6 ماہ میں ٹریبیونل نے تو فیصلہ کر لیا, لیکن جب یہی کیس
ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں پہ جو بیک لاگ بھی ہے یا وکلا حضرات جس طریقے سے تاریخیں لیتے ہیں، سو کیا یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ٹریبیونل کا جو فیصلہ ہے اس کا یا تو اپیلٹ اس کا جو ہے وہ اس کی نیچر کو چینج کیا جائے یا پابند کیا جائے سپیریئر کورٹس کو بھی کہ جی آپ ان اس قسم کے کیسز کا ٹائم باؤنڈ اس میں فیصلہ کریں؟ سر شہزاد، اٹس اے اسٹارٹ، اٹس اے نیو اسٹارٹ. اب آگے جا کے پتہ بھی چلے گا کہ اس میں پھر آگے کیا فلاز ہیں. پہلے تو ڈیفیمیشن لا میں جو فلاز تھی اس کے لیے یہ قانون بنا، پھر آگے چلیں گے تو مزید پتہ چلے گا کہ اس میں کیا فلاز ہیں. فلاز ہوتی ہیں، قانون بنتے ہیں، وہ کوئی پھر تا قیامت نہیں ہوتے، وہ امینڈ ہوتے ہیں، ریموو ہوتے ہیں، اس کے اوپر اور اچھے قانون بن جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میرے خیال میں جو قدم اٹھا لیا گیا سب سے پہلے اس خبر سے ہی کہ قانون پاس ہو گیا، ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں گے کہ کل سے آپ کی جس صوبے میں یہ لا امپوز ہو گیا ہے وہاں پر آپ کو کل سے ہی آپ کو 50% جو ہے تو چیزیں مختلف نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جب آپ نے بات کی نا ٹریبیونل کی، ہونا تو یہی چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ٹریبیونل کا فیصلہ ہو وہی حتمی ہو، اس کے اوپر اپیل کی بھی پھر گنجائش نہ ہو. لیکن اگر ہو تو پھر کورٹ کی اس طرح بائنڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر اگر اپیل بھی ہو تو اس کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ود ان دیٹ اسٹیپولیٹڈ ٹائم اس کو ہیئرنگ اس کی ہو اور اس کا فیصلہ ہو جائے. بیک لاگ جو ہے تو آئی تھنک ہماری کورٹس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے اور اس کو بھی نکل جانا چاہیے. اسپیڈی جسٹس بینگ پاکستانی سب کا حق ہے اور سب کو ملنا چاہیے. اظہر جاوید صاحب، ایک اور مثال، کیونکہ آپ یو کے میں موجود ہیں اور اس قسم کی نہ جانے کتنی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور اخبار یو کے کا جس نے ایک ایسی خاتون کا جو فون ٹیپ کیا جس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وہ پورا کیس چلا اور وہ صحافی جو تھے ان کا وہ پاکستانی اوریجن کے تھے اور بعد میں پھر یہ کہ وہ پورا اخبار ہی بند ہو گیا. یعنی کہ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو اپنی پورے اخبار سے، اپنے میڈیا ہاؤس سے اتنے ٹف آپ کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں، اتنے ہیوی آپ کے پینلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. سو یہ کیسے اچیو کیا انہوں نے، کس طریقے سے کیا، اور کیا وہاں کی صحافتی تنظیموں نے اس پہ کوئی شور نہیں مچایا کہ جی آپ پورے کا پورا اخبار بند ہو گیا آپ کے اس قانون کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، جو برطانیہ کے قوانین ہیں وہ اس حوالے سے بڑے سخت ہیں اور اس کا نفاذ ہوتا ہے. مطلب جب کسی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اس پہ کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے. میں یہاں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قانون جو بننے ہیں وہ کسی پرسن کے اسپیسیفک ہیں. یہ تمام سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے. اگر آج کسی شخص کو تک عزت کا سامنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت سارے اور لوگ بھی تھے جن کے خلاف یہ مہم چلی. گزشتہ 10 سال کے دوران جو کچھ ہوا، جو طوفان بدتمیزی ہوا، سوشل میڈیا پہ کہہ لیں، دوسرے میڈیا پہ کہہ لیں، تو وہ ایک ایسی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ یہ قوانین وقت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں اگر بات کر رہے ہیں یا اے پی این ایس ہے یا سی پی این ای ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی جانی چاہیے. ان کو بھی سمجھایا جانا چاہیے کہ اس قانون میں کیا ہے کیا نہیں ہے. جو جینوئن صحافی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس قانون سے. میرا سوال یہی تھا اظہر صاحب، سوال یہی تھا میرا کہ آپ ایک صحافی ہیں، آپ خبر دیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ جو آپ خبر دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو انڈورس کرنے کے لیے آپ کے پاس مواد موجود ہے. تو پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی عدالت بھی لے جائے گا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ مطلب ڈاؤٹ فل ہے کسی اپنی خبر پہ تو وہ تو خبر اصولی طور پہ بنتی نہیں. بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں یا جو اخبارات ہیں اس میں ایک طریقہ موجود ہے. اگر صالح ظفر صاحب یا میں کوئی خبر فائل کرتا ہوں اپنے ادارے کے لیے تو میرے ڈیسک پہ جاتی ہے، وہاں پہ سب ایڈیٹر یا کاپی ایڈیٹر اس کو دیکھتا ہے، پھر جو شفٹ انچارج یا آپ کا جو ڈائریکٹر نیوز ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب وہ اپروو ہوتی ہے پھر وہ چھپتی ہے، یہ چلتی ہے. پورا ایک طریقہ کار تمام چینلز کے اندر موجود ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس میں تمام لوگ برے نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہر میڈیم کا ایک اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بحیثیت مجموعی پاکستان میں دیکھا ہے اس میں اکثریت نے غلط بولا، جھوٹ بولا، دوسروں کی کردار کشی کی، اس کے بعد وہ جواب دہی نہیں ہے. اگر آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں جو سوشل میڈیا کے لوگ اس میں آگے ہیں، گھس بیٹھیے ہیں، جو لائکس کے لیے، ویوز کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. ابھی کرغزستان کا معاملہ دیکھ لیں، جو جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، اگر آپ کو 13 کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگوں کا ریپ خدا نخواستہ ہو گیا، وہ مثال ہے. آزاد کشمیر میں کیا ہوا،
13 لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی اور کہا گیا کہ 5 اور ہاسپٹل میں پڑے ہیں. تو ایسی چیزیں جن سے ملک میں معاشرے میں انتشار پھیلتا ہو, 3 لوگوں کو میں کہتا ہوں نا, یہ جو تک عزت نہیں, ان کے خلاف کرمنل قوانین کے تحت ملک میں انتشار پھیلانے کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے. یہاں پر برطانیہ میں آپ کسی جگہ بھی کوئی بھی اینٹی سٹیٹ خبر نہیں دے سکتے جس میں اس ملک کے اندر کوئی ہنگامہ, اس ملک کے اندر اچھا ابھی کچھ عرصے پہلے اظہر صاحب وہاں پہ جب لنڈن رائٹس ہوئیں اور وہاں پہ اسپیشل کورٹس یا ہنگامی بنیادوں پر ان مقدمات کو سنا گیا, اس کے بعد سزائیں دی گئیں, 18 سال سے کم عمر کے افراد کو بھی سزائیں دی گئیں, تو اس میں یقیناً جو پروپیگنڈا تھا یا فیک نیوز تھی اس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوا تھا. ان لوگوں نے کیسے کیا؟ یقیناً وہاں پہ ہیومن رائٹس جو باڈیز ہیں وہ بھی بڑی مضبوط ہیں, سو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا؟ کیا آرگومنٹ دیا حکومت نے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ آرگومنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے شہزاد صاحب, ایک انلیگل کام ہوا تھا, لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا تھا, ہنگامے کیے تھے, پولیس نے فوٹیجز کے ذریعے اپنا کیس مضبوط بنایا, کراؤن پروسیکیوشن سروس نے اس کو منظوری دی اور عدالتیں یہاں دن رات عدالتیں لگی ہیں, عدالتوں نے ان شواہد کی بنیاد پر فیصلے دیے, لوگوں کو جیلیں ہوئی, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ قانون کی عملداری ہے. غلط کام ہوگا لوگ کوئی نہیں بولتا, یہاں پہ کوئی صحافتی تنظیم ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ جیسے کئی صحافی کے خلاف کیوں کاروائی ہو رہی ہے. ویری رائٹ, میں واپس آتا ہوں. صالح ظافر صاحب, وہاں پہ لندن جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ آزادی بھی ہے اور بہت مضبوط صحافتی ادارے بھی ہیں, وہاں پہ بھی اگر کوئی شخص نہیں اس طرح بولتا لیکن ہماری تنظیمیں بول رہی ہیں, اور جیسے اظہر صاحب نے کہا ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کے اپنے کنسرنز ہوں گے یقیناً, گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے, لیکن ایک صحافی کو یا صحافتی تنظیم کو اگر وہ درست خبر دے رہی ہے, ثبوت کی بنیاد پر دے رہی ہے, تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ان کو ٹینشن ہونا کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. گزارش یہ عرض یہ ہے جی کہ جب بھی آپ کو نئی قانون سازی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار یقیناً کسی نہ کسی حلقے کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ جو قانون سازی ہے اس میں تھوڑی سی پابندیوں کا ذکر ہے, لیکن یہ ناواجب پابندیوں کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس جو ہے یو کے آرگنائزیشن, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ ہیومن رائٹس کو ٹیک اپ تب کرے کہ اگر انہوں نے کوئی پروسیکیوشن میں کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کیا ہو, ایسی غلطی کی ہو کہ وہ کسی کو وکٹمائز کرنا چاہتے ہوں. وہ تو جب قانون بناتے ہیں, جب قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے تو وہ پوری باریک بینی سے اس کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ قانون تو ہمارے پاس پہلے بھی ڈیفامیشن کا موجود تھا, اس پر عمل درآمد کا سوال ہے. اب ذرا اس کے عمل درآمد کے جو نظام ہے اس کو تھوڑا سا سخت کر دیا گیا ہے, اس کو وقت کا پابند بنایا گیا ہے, شاید یہی بات پریشان کن ہے. پہلے تو یہ تھا نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کئی سال تک مقدمات کو چلاتے رہتے تھے اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آخر پہ وہ بات ختم ہو جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ان مقدمات کا نتیجہ جو ہے وہ ایک فریم ورک کے, ایک ٹائم فریم کے اندر برآمد ہوگا, اور یہی بات شاید ان لوگوں کے لیے پریشان کن ہے جو بے بنیاد خبریں یا کمزور بنیاد کی خبریں دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے. ایک تو خبر ہو گئی, چلیں ایک تو خبر ہو گئی. ایک چیز یہ ہے کہ اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت دیگر سیاسی جماعتوں پہ یا ان کے رہنماؤں کے خلاف بڑے عجیب قسم کے الفاظ کا استعمال کرتی ہے اور ان کو طرح طرح کے ناموں سے یاد کرتی ہے, پروپیگنڈا کرتی ہے, طرح طرح کی جھوٹ, اور ایک ان کا رہنما کرتا ہے اور اس کے نیچے جو ایک طویل آپ میسج کی ایک لائن دیکھتے ہیں کہ جس میں غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو جرنلزم تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایک اپنا کیا کہتے ہیں کتھارسس کہہ لیں یا اپنا جو ہے نا اندر کا جو غلاظت ہے وہ نکال رہے ہیں, وہ دوسرے کو ڈیمونائز کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے 506, اس کے تحت یہ کرمنل اوفینس ہے, جس طرح ابھی حضرت جاوید کہہ رہے تھے اور جس طرح ابھی اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کرمنل اوفینس ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں, کسی کو دھمکی دیں, کسی کو کسی خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں, خواہ وہ آپ گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے کریں, خواہ وہ آپ اسپیکر کے ذریعے کریں, خواہ آپ اس کو لکھ کر کریں. تو لہٰذا یہ تو جرم ہے, اس کی پینلائزیشن ہونی چاہیے تھرو لا, تھرو انفورسنگ آف لا, اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیس ایکشن ہو. میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ایسے کسی ایک فرد, ایسے چند افراد کے خلاف پاکستان میں کارروائی ہو جائے تو
ان فار دی فیوچر اچھا کیوں نہیں ہوتا ہو جائے آپ نے خواہش کا اظہار کیا نا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی جو آفس کی ٹیبل ہے اس کی دراز میں بے تحاشا ایسے نوٹسز ہوں گے جس میں اربوں روپے کے آپ کے خلاف جو ہے نا کیس فائل ہوئے ہوں گے. درست. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں یہ صحیح ہے کہ اس طرح کے نوٹسز آئے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, نوٹس آتے ہیں, صحیح بھی آتے ہیں, پرواہ بھی نہیں کرتے, پرواہ بھی نہیں کرتے. تو وہ پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب آپ کو نوٹس آ گیا, کسی نے کہا جی کہ آپ نے خبر دی تھی غلط تھی, اب مجھے 1 ارب روپے کا آپ ہرجانہ دیں. اس لیے کہ میرے بہت اچھے دوست وکیل ہیں, وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں, اور سنبھالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تاریخ لے لیتے ہیں, اور تاریخ لینے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ وکیل کے عدالت کے ساتھ مراسم اچھے ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اپنے سرے کو, اپنے انجام کو نہیں پہنچتا, اور جب مقدمہ انجام کو نہیں پہنچتا تو پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ میں جو کچھ چاہوں لکھوں, جو کچھ چاہوں چھاپ دوں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اس وبا کو روکنا ہے, کیوں اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہماری نئی جنریشن جس کے ہر بچے کے, ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ ٹیلی فون ہے, اس کو ایسی ایسی الٹی سیدھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں, پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ ان کا ذہن خراب ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے فوری طور پہ ضرورت ہے کہ اس کو چیک کیا جائے, اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا کی بھی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کی بھی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور وہ لوگ بائی اینڈ لارج وہاں پہ کنٹرولنگ سسٹم اچھا ہے, اگرچہ بہت ہی اچھا نہیں ہے لیکن بہت اچھا سسٹم موجود ہے, اس لیے آپ کو اس کو زیادہ بری کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں تک جاوید صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا کی جو آرگنائزیشن ہے, میڈیا کی آرگنائزیشن کو آپ اعتماد میں لیں. ہمارے میڈیا کے آرگنائزیشنز کے لوگ جو ہیں بڑے سینسیبل ہیں, ان کو اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے, اور اگر آپ ان کو اعتماد میں لے کر قانون سازی کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ویری رائٹ. اختیار ولی صاحب, کنسرن یہ بھی ایک شور ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ جو دوسری جماعت, مخالف جماعت کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے خلاف استعمال ہوگا, کہ وہ جو بھی بات کریں گے یا ایون کہ کوئی تجزیہ بھی دیں گے. صالح ظافر صاحب بیٹھے ہیں کہ خبر نہیں دی لیکن ایک خبر پہ انہوں نے تجزیہ کر دیا اور کوئی ایسی بات کر دی, تو وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے, ان کے خلاف بھی کیس ہو جائے گا, وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, ان پہ بھی جرمانہ ہو سکتا ہے. سو یہ تجزیہ دینے میں بھی آزادی نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ جب تک ایک مخصوص جماعت ہے پاکستان میں, انہوں نے جب تک اس کا کیا تو تب تک یہ ایک سوشل میڈیا تھا, لیکن اس وقت یہ ٹوٹلی ایک ان سوشل میڈیا بن چکا ہے. میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک آ رہی ہے, آپ جاری رکھیے. اچھا, سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ٹوٹلی ایک ان سوشل میڈیا اور پلیٹ فارم بن چکا ہے, جہاں پہ آپ عزت کے ساتھ بات کرنا, یعنی میں خود اس سے گزرا ہوں کہ میں اس جماعت کی ہٹ لسٹ پر ہوں, تو میں اگر ادھر حدیث بھی لکھ دوں, قرآن کی آیت بھی لکھوں, تو اس کے نیچے گندی گندی غلیظ گالیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں. اب ایسی چیزوں کو روکنا ضروری ہے. تو میں آئی ایم ویری مچ کلیئر, دیکھیں یہ قانون جو ہے اس کا اثر کسی جینین صحافی پہ نہیں پڑنے والا, جس کے پاس خبر ہوگی اس پہ نہیں پڑنے والا, لیکن جو سنسنی پھیلاتے ہیں, خبریں جھوٹی پھیلاتے ہیں, وائرل کرتے ہیں, ملک میں کیوس پھیلاتے ہیں, انسرٹینٹی کو کریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بری خبر ہے. اور اس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں, اے پی این ایس ہو, سی پی این ای ہو, جو بھی ہے, آپ پی ایف یو جے بھی ہو, جو بھی ہو, تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ان کو اس سے کوئی مسئلہ ہوگا, نہ ہونا چاہیے. لیٹ می کمپلیٹ, میں ایک بات کروں ذرا. اب صالح ظافر جیسے سینئر لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ میں بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں, رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, دوڑتے ہوئے دیکھا ہے, کافی عرصے سے, مطلب ہم بالکل نئے تھے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس وقت, اور پھر اس خبر کے پیچھے ان کی سٹرگل دیکھی ہے, پھر اس کی جینوئنس دیکھی ہے, اور پھر اس کو کتنی کاسٹ ان کو پے کرنی, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ایک بندہ ان کا, آپ اب دیکھیں, ایک طرف صالح ظافر جیسا بندہ ہو گیا, دوسری طرف وہ بندہ جس کے پاس موبائل ہے, جتنے مرضی کھڑا ہو جائے, جتنے مرضی کچھ بھی کہہ دے, آپ پہ الزام لگا دے, مجھ پہ لگا دے, ظافر صاحب پہ لگا دے, وزیر اعظم پہ لگا دے, آرمی چیف پہ لگا دے, چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگا دے, مطلب کسی ادارے کو نہ بخشے, اور اس کے ویورشپ اس کی بڑھتی ہے, بیکاز ہی از گوئنگ اینٹی. اور یہ
जी कुछ गुज़श्ता चंद सालों में ये चीज जो है ये बड़ी परवान चढ़ी है दुरुस्त। कि आप गलत खबरें दें, सनसनी फैलाएं और वायरल करें ऐसी चीजों को जिससे किसी की डिफेमेशन हो, किसी इदारे का तकद्दुस पामाल हो, तो उसकी व्यूवरशिप बढ़ती है, उस पर मोनेटाइजेशन होती है, लोग Very right. डॉलर्स लेते हैं। तो अपनी थोड़ी सी कमाई की, जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि अपनी थोड़ी सी कमाई की अगर आप खातिर, कुछ मुल्क पैसों के की खातिर रियासत को जी, जी। दांव पर लगाते हैं, तो आई थिंक Point well taken, point well taken. नॉट इवन रॉन्ग, दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। ठीक। अजहर जावेद साहब, अगर आप कोई गलत खबर दें, खुदा ना खास्ता आप नहीं देते, वैसे मफरूज़े की बुनियाद पर एक बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, साले जाफर साहब कोई गलत खबर लिख दें तो मेरे लिए बड़ा आसान है, इख्तियार वली साहब के लिए बड़ा आसान है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, इदारे को लिखें या एटलीस्ट इन्हें आइडेंटिफाई कर लें कि जी ये साहब हैं जिन्होंने ये गलत खबर दी है और इनको जो है वो अदालत बुला के इनसे पूछा जाए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के साथ या इवन अपने अकाउंट्स के साथ जो ये काम करते हैं, उन पर बहुत मुश्किल है किसी तरीके से काबू पाना, खास तौर पे पाकिस्तान में। यहाँ पे आपने देखा बेतहाशा फेक अकाउंट्स हैं। बरतानिया ने इस चीज़ को कैसे टैकल किया, ज़रा हमें बताइएगा, या वो भी ये चीज़ फेस करता है? आप पुलिस को इसकी रिपोर्ट करते हैं, पुलिस के पास लेटेस्ट उनके जराए हैं मालूम करने के लिए कि ये अकाउंट किसका कहां से ऑपरेट हो रहा है, तो पुलिस उसमें अपना मुकम्मल किरदार अदा करती है और उस शख्स तक पहुंचा जाता है। मैं एक बात आपको ये बताता चलूं, जो मेरा यहाँ पे जो तजर्बा रहा है 20 साल में, कई दफा हुआ हमने जेन्युइन खबर भी दी है, लेकिन उसकी जो सोर्सेज के जरिए हमारा न्यूज रूम मुतमईन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आपकी ये चीज जो है इसमें ये कमी है, आप इसको पूरा करें। फिर दोबारा उसमें चीज को और एविडेंस लाने पड़े, फिर जाके कई खबर चलती है, और कई दफा तो खबर नहीं भी चली। मैं आपसे फिर कहूंगा, जो जेन्युइन सहाफी है या जेन्युइन टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनके सहाफियों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये चलती है। सोशल मीडिया के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये जो इतलाक है इसका, आपको इसके लिए जो मामलात है बैठ के जो हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, जैसे अमेंड के सदर हैदराबाद साहब हैं, तारक साहब हैं, और दूसरे जो APNS है, CPNE है, लाहौर प्रेस क्लब है, इनसे बैठ के बात करें, इनको समझाएं। कोई भी शख्स, मेरी गुज़िश्ता रात एक बहुत सीनियर स्टूडेंट ये जर्नलिस्ट लीडर है एक ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे, ये मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि हम समझते हैं कि ये कानून ठीक है, लेकिन हमें कम से कम इत्तेमाद में लिया जाए, इत्तेमाद में लेके बात की जाए तो हम इसके साथ खड़े होंगे। बात यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि किसी की पगड़ी उछले। अब अगर आप ट्विटर पे जाएं, बेतहाशा गालियां दी जाती हैं, बेतहाशा करैक्टर असोसिएशन होती है, आप ट्वीट करके देख लें। इन तमाम हालात में ये डिजिटल दहशतगर्दी है, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, जैसे किर्गिस्तान के मामले पे जो अनारकी फैलाने की कोशिश कश्मीर के मामले पे की गई, इनके खिलाफ आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अजहर जावेद साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, और 10-15 मिनट के बाद ये भी, इसके ऊपर भी बेशुमार किस्म की और नाकाबिले तफहीम क्रिटिसिज्म आएगी और इंतहाई घटिया बातें भी होंगी। अच्छा, ये अभी जो बात आपसे की थी ना शहदाद साहब ने, वो ये थी कि अगर आप किसी की मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपना तज़किया लिखते हैं, तो तज़किया लिखने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो जो मालूमात अपने तज़किये में प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी साबित करे, उसके दुरुस्त होने की सबूत और शवाहिद पेश करे। ये इनफैक्ट बात ये कर रहे थे मेरी दानिश के मुताबिक। जी अजहर साहब मुकम्मल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जारी रखें प्लीज। लोग गालियां दे रहे हैं, हम अपने मौक़िफ़ पे, खबरों पे कायम है, और अल्लाह का शुक्र है खबरें जो है सारी सच्ची साबित हुई हैं। इन लोगों के डर की वजह से अगर काम करना छोड़ देंगे साले साहब, तो फिर ये जर्नलिज्म भी चल चुकेगी। गालियां दें और दें, लेकिन गालियां देने से अच्छा चले, पॉइंट टेकन। बात ये जी आप मुकम्मल कर लें अजहर साहब। बात ये है कि हमें काम करना है। साले साहब जो जर्नलिस्ट, ओरिजिनल जर्नलिस्ट है, जेन्युइन जर्नलिस्ट है, जो इदारों के साथ वाबस्ता है, जिसकी एक खबर के ऊपर मैंने आपको बताया 3 चेक्स होते हैं, 4 चेक्स होते हैं, उसको किसी किस्म की यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चंद है, मैं कहता हूँ 5 से 10 जो सोशल मीडिया के अनासर हैं, जो यूट्यूबर्स कह ले, हमको सारे नहीं बुरे, बहुत से अच्छे। बिल्कुल सही फरमाया आपने अजहर जावेद साहब, अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी राइट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं, बड़े अच्छे सीजन लोग हैं, लेकिन जो चंद गंदे अंडे हैं, उनकी वजह से अगर मेरी जर्नलिज्म का
جو نام بدنام ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا اس پہ, ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. لیکن ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ان ایسے گندے انڈوں کو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے رہا کریں. خالی جنرلائز کرنے سے بات نہیں بنتی. اگر آپ ایسے کہیں گے تو ہر شخص سمجھے گا کہ کون سا ہے, یہ تلاش کرے گا, پھر وہ سب کو برا سمجھے گا. یا سب کو پتا ہے شہزاد بھائی, سب کو پتا ہے کون کیا ہے. جو اچھے لوگ ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ان کو سنتا بھی ہوں. جو سیزن جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے جرنلزم کی ہے, وہ یہ سیدھے یوٹیوبر نہیں بنے آ کے. ان لوگوں کو ہم چلیں آگے بڑھتے ہیں. وہ سامنے لے کے صالح ظافر صاحب, جی درست ظفر صاحب. صالح ظافر صاحب فائنلی یہ بتائیں کہ کچھ قوانین کو بھی سمپلیفائی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ آرٹیکل 19 کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم اجتناب کریں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے خلاف بات کرنے سے کہ ہمارے تعلقات میں کوئی فرق پڑے, رکھنا آئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دوست ممالک کون سے ہیں. مثال کے طور پہ اگر افغانستان سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے, افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دوست ملک ہے, تو کیا ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ماضی میں کئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے, خبریں بھی کی گئیں, ہمسایہ ممالک کی بھی مثال لے سکتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ سو آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو بھی ذرا سمپلیفائی ہونا چاہیے کہ اب مجھے یا تو کوئی ایسی فہرست دے دی جائے کہ یہ ہمارے دوست ملک ہیں, ان کے بارے میں بات نہ کریں؟ عرض یہ ہے جی کہ اس کی سمپلیفیکیشن کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو شخص تبصرہ کر رہا ہے, جو شخص لکھ رہا ہے, اس کو قومی مفاد کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح علم ہے کہ کون سا ملک اس وقت پاکستان کے مفادات کے ساتھ چل رہا ہے اور کس ملک سے پاکستان کو گرم ہوائیں آ رہی ہیں. یا جس طرح آپ نے خود ہی کہا ابھی کہ کبھی کسی ملک کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات تھے, اب اچھے نہیں ہیں, اب کبھی کسی وقت میں اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, اب اچھے ہیں, تو اس کے بارے میں یہ خود لکھنے والے کی ججمنٹ پہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بن سکتا. لیکن نہیں, کہنے کا ایک سوال ہے, سوری آپ کی بات کر جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں یا خبر لکھتے ہیں کسی ایک مخصوص ملک کے بارے میں اور اس سے مطلب آپ کہتے ہیں اس کے خلاف آپ کوئی بات لکھتے ہیں, اگر حکومت یا ریاست یہ کہتی ہے کہ جی آپ نے یہ لکھا ہے, یہ تو ہمارا دوست ملک تھا اور آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آپ نے یہ آئین شکنی یا قانون شکنی کی ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب اس میں یہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے نا وہ ایٹ ورک ہوتا ہے. اب مثلاً یعنی کہ آپ کی اپنی وزڈم کے اوپر بھی ہے؟ نہیں, وزڈم ایک ہے, وزڈم وہاں سے تو شروعات ہوتی ہے نا. اب اگر بالفرض محال مجھے کوئی ایسی سٹوری ملتی ہے جس میں ایران کی یا ٹرکی کی مثال لے لیں, اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات ہے, اوکے, تو میرے لیے بیسٹ جو کورس ہے وہ یہ ہے کہ میں فارن آفس سے یا متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے یہ چیک کروں کہ یہ اس طرح کی معلومات ہیں. اگر یہ خبر ہمارے ہاں چھپ جائے, اگر یہ تجزیہ چھپ جائے تو کوئی نیشنل انٹرسٹ جو ہے ڈیمیج تو نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں میں کہیں نہ کہیں تو کسی کی اتھارٹی کو ماننا پڑے گا نا. ہم مادر پدر آزاد تھوڑی ہیں. تو وہ اگر فارن آفس آپ کو یہ ایڈوائز کرے کہ یہ خبر اس حد تک آپ کی چل سکتی ہے یا اس حد تک نہیں چل سکتی, تو آپ اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بات میں پاکستان کے کیس میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا میں امریکن میڈیا جو ہے, انڈین میڈیا جو ہے, جو کہتے ہیں کہ برٹش میڈیا بھی صحافی کا کام ہے کہ وہ صرف سچ لکھے, چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے حق میں ہو, خلاف ہو, کیونکہ سچ ہی سب سے بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے. یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے, آپ بھی اکثر سنتے بھی ہوں گے, دیتے بھی ہوں گے. تو اس میں کیا کیا جائے کہ پہلے پرکھا جائے کہ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس بولنے سے ہمیں نقصان ہوگا. بطور مسلمان میں ایسے سچ کو اس پہ خاموش رہنا پسند کروں گا جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو. ٹھیک, لیکن ایسی جو مثالیں ہیں, ایسی جو نوبت ہے, وہ ہر وقت تو نہیں پیش آتی, بہت ریئر, وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں پھر آدمی سوچ بچار کر لیتا ہے, اور اس کے بھی طریقے ہیں اس کے اظہار کے بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ سچ کو ہمیشہ دبائے رکھتے ہیں, کیونکہ سچ اگر میں آج دباؤں گا تو 6 مہینے کے بعد, 6 ہفتے بعد, 6 سال بعد وہ سامنے یہ بھی ضروری ہے وہ بیان کیسے کیا جائے, بس اس کا وے آف نریشن کیا ہے, وے آف نریشن کیا. بہت شکریہ صالح ظافر صاحب, اختیار ولی صاحب, اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. پنجاب میں یہ ڈیفیمیشن یا ہتک عزت کا قانون جو پاس ہوا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی کوئی خبر دے رہا ہے, کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ حقائق پہ مبنی ہو, اور اگر وہ ایک صحافی ہے اس کے پاس یقیناً ایسے ثبوت موجود ہوں کہ جو سپورٹ کر سکیں اس کی اس انفارمیشن کو. خالی جھوٹی خبر دے دینا یا آپ ایسی خبر دینا جس سے فتنہ یا انتشار کا خطرہ پیدا ہو, سو وہ انتہائی غلط بات ہے اور یقیناً اس پہ قانون کی گرفت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بات سچی ہے, ثبوت کے ساتھ ہے, سو پھر مجھے کسی کو بھی, یا کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ صحافی ہے یا نہیں ہے, اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قانون سے, اگر وہ سچ پہ کھڑا ہے اور اس کے سچ کو وہ اپنے ثابت بھی کر سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.